اگر آپ نے میرے بچوں کو ووٹ دے کے لیڈر بنا دیا میں تب تحریک انصاف ہی چھوڑ جاؤں گا، کیونکہ یہاں کوئی رشتہ دار اس پارٹی کی قیادت نہیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام بڑا پریشن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئے مریض کے ساتھ۔ یہ مریض آپ اس کو جانتے ہیں، آپ نے وہ محاورہ سنا ہوگا کہ جب باندری کے پیر سڑتے ہیں تو وہ اپنے بچے نیچے دے دیتی ہے۔ اب اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک قیدی نمبر 420، اس نے ہر طرف سے ذلت اٹھانے کے بعد جب اس نے دیکھا کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا کہیں کوئی بس نہیں چل رہا، میری کوئی بھی سنائی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ اس کے جھوٹ، اس کی 2 نمبرییں، اس کی تمام پاکستانیوں کو پتہ ہے۔ یہ ویڈیو صرف ان معصوم قوم یوتھ جو کہ اس کی تمام یوٹ رن پر اس کو اپریشیٹ کرتی رہی، قیدی نمبر 420 کو تنقید کرنے کی بجائے کہ جناب آپ جو کہتے رہے آپ اس کا ہمیشہ الٹ کرتے رہے۔ آخر کار اس نے تمام الٹ باتیں کرنے کے بعد ایک نئی مزید اس نے جھوٹ بولا اور اپنی بات سے گرا۔ وہ بات کیا ہے کہ اس نے نواز شریف صاحب اور محترم آصف علی زرداری صاحب کو یہ کہا کہ یہ موروثی سیاست کرتے ہیں۔ اب اس نے کہیں سے بھی اس کا بس نہیں چلا، عوام باہر نکل نہیں رہی، کوٹ لکھپت میں بیٹھے ہوئے قیدی، وہ ورکر جو لاوارسی اس ٹائم کاٹ رہے ہیں، جن کے بیچارے مجبور ماں باپ بہن بھائی آتے ہیں، کوئی پارٹی کا رہنما، کوئی پارٹی کا لیڈر ان کی ملاقاتیں نہیں کرتا۔ بڑے بڑے لیڈر جن میں شاہ محمود قریشی ہے، عمر سرفراز ہے، یاسمین راشد صاحبہ ہے، ان کو کسی کو بھی عمران خان کو کسی سے کوئی غرض نہیں ہے، حتیٰ کہ وہ اب اپنے بچوں کو استعمال کر رہا ہے اور بچوں کو استعمال کر کے ہمارے معصوم پاکستانیوں کو جو قوم یوتھ ہے، جو جن کے برین واش ہو چکے ہوئے ہیں، اس انسان نے قیدی نمبر 420 نے برین واش کیے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ یار آپ لوگ تو ہر بات پہ اس کی جو دفاع کرتے ہیں، کیا یہ آپ کو اس بات کا جواب آتا ہے کہ اس نے موروثی سیاست کے بارے میں کیا کیا نہیں کہا ہوگا؟ اور اب یہ خود ہی اس طرف چل پڑا ہے، اپنے بچوں کو انٹروڈیوس کرا رہا ہے۔ اور سب سے بڑی یہ خوشخبری ہے جو اس میں آپ کو بتائی جانی تھی کہ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادے اور ان کی صاحبزادی ٹرین وائٹ وہ بھی آئیں گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیے گا کہ جس طرح انہوں نے آنا ہے اور ان کی ہلڑ بازی میں شامل ہونا ہے اور پھر ان کی گرفتاریاں ہوگی۔ دیکھ لیجئے گا، عمران خان کو ہمدردی کارڈ کھیلنے کی اجازت ہے۔ عمران خان ہمدردی کارڈ کھیل کر معصوم لوگوں کو نشانہ بناتا ہے۔ عوام کو سمجھ جانا چاہیے ابھی بھی وقت ہے، قوم یوتھ اس بات پہ غور کریں، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا۔ دیکھ لیجئے گا یہ اس نے اپنی رہائی کے لیے استعمال کر رہا ہے، یہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ڈٹا ہوا ہے ابھی تک کپتان، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کون کون سے حد پہ استعمال کر رہا ہے۔ ابھی یہ کہتا تھا کہ امریکہ نے پاکستان میں اس کی حکومت گرائی، اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بیٹے سب سے پہلے امریکہ جائیں گے، امریکہ کے بعد پاکستان آئیں گے۔ کچھ شرم نہیں ہے۔ اور خواجہ آصف صاحب کا ایک مشہور ڈائلاگ ہے، کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، ان کو کوئی شرم نہیں ہے۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کا ان کا ضمیر ہے۔ یہ قوم یوتھ کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ یہ آپ بچوں کو ذلیل کرائے گا۔ اپنے بچوں کو گھروں میں رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے احتجاج میں شامل کرنے کی۔ یہ ایسا بے شرم انسان ہے، یہ لوگوں کے بچوں کو ذلیل کراتا ہے۔ اس نے زمامہ خان کو اب پتہ نہیں کیا چکر دے کے بچوں کو بلوا رہا ہے، یا اگر وہ نہیں بھی آئیں گے تو یہ اپنی معصوم عوام کو، خیبر پختونخوا کے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں،
یوتھی خاص طور پر یوتھی قوم یوتھ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے اس نے یہ فارمولہ اپنایا ہے۔ میری حکومت پاکستان سے اپیل ہے کہ جس طرح الطاف حسین نے ملک کے خلاف بولا اور اس پر پابندی لگ گئی، اس نے ملک کے خلاف بولا بھی ہے اور اس نے ملک اداروں کے خلاف جو حرکت کی ہے 9 مئی میں سب کو پتہ ہے۔ میں حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ اس کی یہ جو پبلسٹی ابھی تک بند نہیں ہو رہی، یہ قیدی ہے، یہ جیل میں ہے، اس کی پبلسٹی بند ہونی چاہیے۔ یہ کسی نہ کسی طرح خبروں میں رہتا ہے، اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اس کی خبر کو جو موجودہ چیئرمین ہے تحریک انصاف کا اس کو کرے، اس کی خبر چلائیں، پھر قائد حزب اختلاف کی خبر چلائیں، لیکن اس کے ساتھ جو پروگرام میں ٹی وی اینکر اس کا ساتھ دے رہے ہیں ابھی تک چھپے ہوئے راستوں سے، یہ نوٹس لیا جائے، اس کی زبان بندی کرائی جائے۔ یہ قیدی ہے، گھڑی چور ہے توشہ خانہ کا، اور اس نے جو کرپشن کی ہوئی ہے سب کو پتہ ہے۔ تو لہٰذا اس کی جو پبلسٹی ہوتی ہے، اس کی جو مشہوری ہوتی ہے، جو میڈیا میں رہتا ہے کسی نہ کسی طرح، یہ چکر باز حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بقول کہ یہ پروپیگنڈا چلا کے رکھتا ہے، کامیاب رہتا ہے۔ تو اس کا لہٰذا حکومت پاکستان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جھوٹے اور جعلی لیڈر کا جو سا بیان چلتے ہیں، جو سے پروگرام میں ذکر ہوتا ہے، وہ بندی لگائی جائے سخت سے سخت۔